العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار ويوزع الأخيار ويباح القول ويحبسن العمل ويقرأ في القوم المثنات. قلت: وما المثنات؟ قال: ما كتب سوى كتاب الله. اس سے قبل کے درس میں قیامت کی نشانیوں سے متعلق اس حدیث پر ذکر کیا گیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے سماجی برائیوں میں سے اہم ترین برائی نشہ اور اسی طرح سے زنا کے عام ہونے کا ذکر کیا. اس کے بعد آج جو ہمارا قیامت کی نشانیوں پر گفتگو ہے اس میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کا بیان کردہ وہ روایت ہے جسے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان من اقتراب الساعہ، یقیناً قیامت کے قربت کے وقت واقع ہونے والی چیزوں میں سے ایک یہ ہے، چند چیزیں یہ ہیں. سب سے پہلی چیز ہے ترفع الاشرار، شریر قسم کے لوگ جن کے اندر خیر نہیں ہوگا یا خیر اگر ہو تو اس میں خیر بہت کم مقدار میں پایا جائے گا، شر برائیاں اس میں زیادہ پائی جائیں گی، یہ عزت دار سمجھے جائیں گے. وَتُوزَعُ الْأَخْيَارُ، جن لوگوں کے اندر خیر ہوگا یعنی برائیاں یا تو نہیں ہوں گی اور ہوں گی بھی تو کم تعداد میں ہوں گی، ان لوگوں کو دبا دیا جائے گا. وَيُقَبَّحُ الْقَوْلُ، باتوں میں برائیاں عام ہو جائیں گی، اچھی باتیں نہیں کی جائیں گی، قبیح اور بری باتوں کا چلن عام ہو جائے گا. وَيُحْبَسَنَّ الْعَمَلُ، عمل کرنے والوں کی تعداد گھٹنی شروع ہو جائے گی. لوگ عمل نہیں کریں گے، بولیں گے، سنیں گے، سب کچھ کریں گے لیکن عمل نہیں کریں گے. وَيُقْرَأُ فِي الْقَوْمِ الْمُثَنَّاتِ، اور لوگوں میں مثنات پڑھا جائے گا. قلت، عبداللہ ابن عمر ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے پوچھا: وما المثنات، یہ مثنات کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما کتب سوا کتاب اللہ، یہ وہ باتیں ہیں جو کتاب اللہ کے علاوہ ہیں، اللہ کی باتوں کے علاوہ باتیں ہیں. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 5 نشانیوں کا ذکر کیا. سب سے پہلی چیز، سماج کے برے لوگ اونچے کہلائیں گے، عزت دار کہلائیں گے. جو لوگ برے ہیں ان کو لوگ عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے. اب آپ دیکھیے ہمارے سماج کا لیڈر کون ہے؟ جو برا انسان ہے. کوئی اچھا انسان اگر سماج میں آگے بڑھ کر کے لیڈرشپ لیتا ہے تو کہتا ہے اس سے تھوڑی کچھ ہوگا، اتنا شریف آدمی یہ سب کام کے لیے نہیں بنا ہے. چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو، سماجی لیڈر ہو یا کسی آرگنائزیشن کا لیڈر ہو، اتنا سیدھا آدمی کو لوگوں نے ذمہ دار بنا دیا ہے، اس سے تھوڑی کچھ ہوگا.
یہ بیچارہ مسجد میں بیٹھتا ہے اللہ اللہ کرنے والا، کیا جانے دنیا کا پھر پیچ۔ فیمس ڈائلاگ ہے، لوگ ڈائلاگ مارتے ہیں نا، فیمس ڈائلاگ ہے لوگوں کا، ارے اتنا شریف آدمی یہ کیا جانے دنیا کی مصیبتوں کے بارے میں، کیا جانتا ہے، کچھ نہیں۔ بھئی ایک ایسے آدمی کو ذمہ دار بنانا چاہیے جو کوالیفائڈ ہو۔ کس چیز کا کوالیفائڈ ہو؟ قرآن جانتا ہو؟ نہیں۔ حدیث جانتا ہو؟ نہیں۔ کتاب و سنت کا علم رکھتا ہو؟ نہیں۔ کس چیز کا معاملے میں کوالیفائڈ ہو؟ دھوکہ میں، فریب میں، کوٹنیتی میں، لوگوں کو بیوقوف بنانے میں، مکاری اور عیاری میں کوالیفائڈ ہو، ہے نا۔ ہمارے سماج اور معاشرے کی حالت یہی ہے، کوالیفیکیشن یہی ہے کہ یہ آدمی سماج کی مصیبتوں سے لڑنا جانتا ہے۔ کیسے لڑتا ہے؟ دھوکے باز کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا ہے، فریب کرنے والوں کے ساتھ فریب کرتا ہے، تو یہ کوالیفائڈ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ترفع الاشرار، برے لوگ اوپر اٹھائے جائیں گے۔ ان برے لوگوں کے اوپر اٹھنے میں کئی چیزیں آئیں گی۔ جب ایک آدمی جو نااہل ہوگا، جس کے اندر صلاحیت، کیپیسٹی نہیں ہوگی، اور وہ ذمہ دار بن جائے گا، تو ایسی صورت میں تین میں سے ایک کام کرے گا، یا تو پرانی روایتوں کو باقی رکھے گا، جو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، بھلے غلط ہو، ہے نا۔ دیکھو بابو، بزرگ لوگ سے نصیحت کریں گے، دیکھو روایتوں سے بغاوت نہیں کرنا، پرمپرا ہماری یہ چلی آ رہی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، ہے نا۔ نماز کا وقت کب متعین ہو، عصر کب پڑھیں، مغرب کب پڑھیں، تو بھئی ہمارے یہاں تو سسٹم یہ ہے، عصر کی نماز بڑی تاخیر سے ہو رہی ہے، نماز اور پہلے پڑھنا چاہیے، کم سے کم اور 15 منٹ پہلے آپ نماز شروع کیجیے، بہت وہ ہو جائے، ڈفرینس ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں سسٹم یہ ہے، احناف سے 45 منٹ پہلے ہم عصر کی نماز پڑھیں گے، احناف سے 45 منٹ پہلے ہم عصر کی نماز پڑھیں گے، بھلے وہ 1.5 گھنٹہ لیٹ پڑھتا ہو، اگر وہ 1.5 گھنٹہ لیٹ پڑھ رہا ہے تو ہم اس سے 45 منٹ کا مطلب ہم خود 45 منٹ لیٹ پڑھ رہے ہیں، اگر وہ 1 گھنٹہ لیٹ پڑھ رہا ہے تو ہم 15 منٹ لیٹ پڑھ رہے ہیں نماز، یعنی یہ سسٹم ہے، نہیں ہم لوگ اتنا ڈفرینس نہیں رکھتے ہیں، پرمپرائیں۔ دیکھیے اس دنیا میں 3 چیزیں ہیں، ایمانداری، کیا کہتے ہیں اس کو، ڈگنیٹی، ہے نا۔ ایک ہوتا ہے انسان کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہو، انرجی کہہ لیجیے آپ، ایک ہوتا ہے انسان کے اندر چالاکی ہو، جس کو آپ ٹیلنٹ کہہ لیجیے۔ جس انسان کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی، حقیقت میں وہی سماجی اعتبار سے قیادت کا مستحق ہوگا، لیڈرشپ اسی کے اندر آنی، وہی اسی کو لیڈر بنانا چاہیے۔ ایک آدمی ہے جس کے اندر ڈگنیٹی نہیں ہے، ایمانداری نہیں ہے، چالاک بھی بہت ہے، ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، اور انرجی بہت ہے، جوش بہت ہے، وہ صرف دھوکہ دے گا اور کچھ نہیں کرے گا۔ جتنے بڑے بڑے گھوٹالے ہوئے ہیں، کبھی کسی بیوقوف نے کیا ہے یا کسی سست نے کیا ہے، سب چالاک لوگوں نے ہی کیا ہے، اور وہی لوگ کے جن کے اندر انرجی بہت ہے۔ آپ 1 گھنٹے میں جتنا کام کرتے ہیں وہ 15 منٹ میں اتنا کام کر لیتا ہے، تبھی جا کر کے وہ آپ سے 15 منٹ کیا 45 منٹ آگے نکل جاتا ہے، آپ کو بیوقوف بنا کے پیسہ لوٹ لیتا ہے۔ جتنے چوری چماری جتنے بھی کرتے، کبھی کسی چور کو آپ دیکھیں گے نہیں کہ اس کو دوڑنا نہیں آتا، بھاگنا نہ آتا، ہے نا، اس کے پاس 4 آنکھ ہوتی ہے، سامنے بھی دیکھتا ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے، لیکن اس کے اندر ڈگنیٹی، ایمانداری نہیں ہوتی۔ ایک آدمی جس کے اندر ایمانداری بہت زیادہ ہے، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر جوش نہیں ہے کام کرنے کا، چالاک ہے لیکن جوش نہیں ہے، وہ جو کام ہے اس کام کو وہیں تک رکھے گا، گرائے گا نہیں، آگے نہیں لے جا سکتا۔ لیکن ایک انسان، جس انسان کے اندر
ایمانداری بھی ہے، کام کرنے کا ٹیلنٹ نہیں ہے، جوش بہت زیادہ ہے، وہ ہمیشہ غلط کام کرے گا۔ اور جس کے اندر صرف ایمانداری ہو باقی کچھ نہ ہو، جو کام کیا ہو اس کو بھی بگاڑ دے گا۔ ہمارے یہاں سماج میں دو ہی قسم کے لوگ ذمہ دار بنتے ہیں، ایک بہت زیادہ ایماندار، نہ اس کو ٹیلنٹ ہے نہ کام کرنے کا جذبہ ہے، جو کام ہوا رہتا ہے اس کو بھی بگاڑ دیتا ہے وہ۔ یا تو پھر وہ بنتا ہے جس کے پاس ڈگنیٹی نہیں ہوتی ہے، ایمانداری نہیں ہوتی ہے، چالے ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، جوش بہت زیادہ ہے، وہ لوٹتے رہتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگ ہمیشہ یا تو کسی کو اس وجہ سے ذمہ دار بنا دیتے ہیں کہ یہ آدمی بہت نیک ہے، لگتا ہے کہ بہت نیک ہے، اس کی نیکی یہ ہوتی ہے کہ سماج میں اس کا کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ بتا دی گئی کہ ان ترفع الاشرار، کسی بھی انسان کو بہت زیادہ اوپر اٹھا دیا جائے گا جو شریر ہوگا۔ اب یہ ایک بات آپ یاد رکھیں، مسجدوں میں کتاب اللہ کا، حدیث رسول کا جب درس ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آنے والے لوگ کتنے ہوتے ہیں؟ میچ ہو جائے، کرکٹ میچ، فٹ بال میچ، نئی فلم ریلیز ہو جائے، کتنے لوگ پہنچتے ہیں؟ ایک منٹ، کون بار بار کال کر رہا ہے یار، سمجھ نہیں۔ دنیا میں اچھائی کی طرف بڑھنے والوں کی تعداد کم۔ سعودی کے ایک بہت بڑے عالم ہیں شیخ سلیمان الرحیلی، ان سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا، ابھی فیس بک وغیرہ میں اس پر چرچا ہو رہی ہے کہ لوگ دین کے محفلوں میں نہیں آتے ہیں، دنیا کے محفلوں میں لوگ بہت آتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ اے نبی ہم آپ کو بہت بھاری بوجھ دینے والے ہیں۔ قرآن یہ بہت بھاری چیز ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت سی حدیثوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو سخت سردی کے موسم میں پسینے سے بھیگ جاتے تھے۔ ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ وحی آ رہی تھی، ایک صحابی رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا جو گھٹنا تھا اس کے گھٹنے کے اوپر تھا، تو کہنے لگے کہ اتنا مجھے بوجھ لگا کہ جیسے ابھی میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ تو قرآن حدیث یہ بہت بھاری چیز ہے، اسے وہی انسان برداشت کرے گا جو ایمان کے طور پر، ذہنی طور پر مضبوط ہوگا۔ جو ایمانی طور پر، ذہنی طور پر اپاہج اور کمزور ہوگا وہ قرآن اور حدیث کی بات برداشت نہیں کر پائے گا، اسے سنبھال نہیں پائے گا، پھر بھاگ جائے گا، سمجھ نہیں آ رہا ہے، اوپر سے جا رہا ہے، بور فیل ہو رہا ہے، کیا ہے سب لگا کے رکھے ہیں، نماز روزہ کر لیے نا بس اتنا ہی کافی، اتنا زیادہ جاننا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے کرکٹ کا اسکور جو آسٹریلیا میں کھیلا جا رہا ہے اس کا اسکور جاننا ضروری ہے، لیکن قرآن حدیث کیا ہے یہ جاننا اس کے لیے ضروری نہیں۔ یہ ایمانی اور ذہنی طور پر اپاہج اور کمزور لوگ ہیں، ان کے نظر میں ترفع الاشرار، یہ برے لوگ اونچے ہیں یا اعلیٰ، ترفع الاشرار وتوضع الاخیار، سیدھا سادہ اچھا انسان جو ہوگا اس کا سب بیوقوف بنائے گا، جس کو دیکھو اس کو دبائے گا، جس کو دیکھو اس کو بیوقوف بنائے گا، تھکائے گا۔ وتوضع الاشرار، اخیار نیک آدمی ہے، اچھا آدمی، اس کو بیوقوف بنا دے۔ کوئی بھولا بھالا اچھا آدمی ہو، ٹھیک ہے، اگر کسی ٹیکسی والے کو پتہ چل جائے، ڈرائیور، کہ یہ آدمی جو ہے جتنا بھاڑا مانگو اتنا دے دیتا ہے، بارگننگ نہیں کرتا ہے، 1800 جگہ وہ 3000 مانگے گا، ڈائریکٹ 2500 مانگے گا، یہ نہیں سوچے گا آدمی بھولا والا ہے کیوں اس کو بڑھا کر کے مانگے۔ چلو جو بہت زیادہ بارگننگ کرتا ہے اس کو 500 بولو تاکہ بارگننگ کر کے 250 دے، تو ایسے آدمی یہ بہت بارگننگ کرتا ہے، اس کو زیادہ بول کے فائدہ نہیں، کم ہی بولو، چھوڑو جلدی جان چھڑاؤ۔ لیکن کوئی سیدھا سادہ آدمی ہے
جانتا ہے کہ 2000 کی جگہ 2500 بولے تو دے دے گا، تو وہ لوگ 2500 کی جگہ 3000 مانگیں گے، معلوم ہے بارگیننگ تو کرے گا نہیں، دبایا جائے گا، کچلا جائے گا۔ گھر میں 2 بہو ہیں، ایک نکچڑی بات بات پہ جھگڑا کرنے والی، ساس اس کو کچھ نہیں بولے گی کام کرنے کے لیے، کون اس سے منہ لگا، بڑی بدتمیز ہے۔ اور جو سیدھی سادی ہوگی، بات سننے والی ہوگی، وہ دن بھر گدھے کی طرح کھٹتی رہے گی، گھر میں کام وہی کرے گی، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ کر دو، وہ کر دو۔ اور ایکسکیوز کیا ہوگا؟ ارے اس کو کام نہیں آتا اس لیے اس کو نہیں بول رہے ہیں۔ میں ایک بہو، اس کو کام کھانا پکانا نہیں آتا تو اس کو کبھی نہیں بولیں گے پکاؤ، اس کو آتا نہیں ہے، اس کو آتا ہے، یہ سیدھی سادی ہے، یہ کر رہی ہے تو اسی سے کرواؤ، سارا کام وہی کرے، ہے نا۔ 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا بدماش ہے اور ایک سیدھا سادہ ہے، تو گھر کا سارا بوجھ سیدھے سادے پہ ڈال دیں گے، دیکھو یہ کام پڑا ہوا ہے، ایسا بھی کرنا ہے۔ دوسرا کو پتا ہے بدتمیز ہے، اس کو بولے گا تو بولے گا ہم تھوڑی یہ سب کے ذمہ دار ہیں، ہم نہیں کر پائیں گے، تو اس کو کبھی نہیں بولیں گے کہ بھئی یہ کام ایسا ہے۔ ہر جگہ یہ حال ہوگا، توزع الاخیار و ترفع الاشرار۔ جو شریر اور بدتمیز لوگ ہوں گے وہ سینہ چوڑا کر کے مارکیٹ میں گھومیں گے، ان کو پتا ہے کہ عزت تو ہے نہیں، کسی سے بھی جھگڑا کریں گے عزت جائے گی تھوڑی، ہے ہی نہیں تو جائے گی کہاں سے۔ ایک دن مسجد کے گیٹ میں 2 آدمی جھگڑا کر رہے ہیں، دوسرا آدمی بول رہا ہے تو تم ہم کو کیا بے عزت کرو گے، میری تو عزت ہی نہیں ہے، ادھر سینہ چوڑا کر کے بول رہا ہے۔ آدمی کبھی کبھی بولتے کیا ایسے لوگوں سے منہ لگانا، بڑا بدتمیز آدمی، منہ لگا کا فائدہ نہیں ہے، بولے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ بدتمیز آدمی اس کو منہ نہیں لگانا، نہیں، اس کو سبق سکھانا بھی ضروری ہے۔ لوگ لوگوں کے ڈر سے اس کو عزت دیں گے کہ نہیں بھائی اس کو عزت دو، نہیں تو بے عزت کر دے گا، اس سے بچنے کے لیے اس کو عزت دینا شروع کریں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جو بڑے لوگ ہیں، سماجی اعتبار سے جو بڑے مانے جاتے ہیں، وہ کچھ ایسے لوگوں کو پال کر کے رکھتے ہیں۔ میں پالنے کی بات اس لیے کروں کہ جانور پالا ہی جاتا ہے، جیسے ایک آدمی بڑا آدمی ہے، وہ نہیں چاہتا کسی سے جھگڑا کرے، اپنی زبان خراب کرے، یا کسی کے سامنے یہ کہا جائے کہ بھئی اس کی اخلاق بہت خراب ہیں، وہ کیا کریں گے؟ ایسے آدمی کو پال کر کے رکھیں گے کہ جب ضرورت ہوگی کہ فلاں آدمی کو ڈانٹنی ہے، اس سے جھگڑا کرنا ہے، اس کو بے عزت کرنا ہے، تو ان کو پنکا کے چھوڑ دیں گے، پھر وہ اب لڑے گا۔ یہ ہمارا آپ پوری دنیا کا یہ حالت ہے، ہر اعتبار سے آپ دیکھیے کہ توزع الاشرار ترفع الاشرار و توزع الاخیار ویقبح القول، باتوں میں برائی آ جائے گی، جھوٹ، باتوں کی برائی، آدمی جھوٹ بولے گا۔ اب جب ممبر پر کھڑے ہو کے آدمی قرآن سے شرک کی دلیل نکال لے تو اس سے زیادہ باتوں کی برائی کیا آ سکتی ہے؟ ممبر پہ کھڑے ہو کے آدمی قرآن سے شرک کی دلیل نکالتا ہے، باتوں میں برائی، آدمی تبلیغ کرتا ہے بدعات کی، آدمی لوگوں کو پھیلاتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے وہ باتیں جو قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ لوگ بس بولنے کے لیے، قرآن حدیث سنانے کے لیے نہیں رہے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تقبح القول، کس سے کہانیاں سنانا شروع کر دیں گے، کبھی غلط گندی باتیں، بات بات پہ ماں بہن کی گالیاں، بات بات پہ اس کے ساتھ ناجائز رشتے، اس کے ساتھ ناجائز رشتے۔ ہمارے یہاں تو بہت ساری گالی ایسی ہے جس کو لوگ گالی نہیں سمجھتے ہیں۔ میں نے ایک لڑکے سے جھگڑا کر لگے تو گالی کیوں دیتا ہے؟ بولے بھائی گالی چھوڑی ہے۔ میں نے کہا یہ گالی نہیں ہے تو پھر گالی کہتے کسے ہیں؟ آدھی بات بات پہ گالی دے گا، لڑائی جھگڑا، تو قبح القول، تو ہم سے ٹکرائے گا؟ نہیں بابا، تم سے کیا ٹکرائیں گا، ہم تو اعوذ باللہ پڑھ کے نکل جائیں گے، اعوذ باللہ پڑھ کے نکل۔ شریعت نے یہی کہا نا کہ جب آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جائے اور لگے کہ اسے جھگڑا کرنے کی وجہ سے ابھی گالی گلوچ شروع ہو جائے گا تو کیا ہے؟ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام، السلام علیکم، چلتے ہیں، ہمیں اپنی عزت پیاری ہے، تم جیسے ننگے دھڑنگے تو ہم ہیں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه أو شرابه. بالکل صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کوئی آدمی اگر جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے، اس کے بھوک پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا. ایسے گن کے دیکھیں تو کتنے لوگوں کے روزے قبول ہوتے ہوں گے. خاص کر کے رمضان میں جو لوگ دکان لگاتے ہیں ان کا روزہ کا کیا حال ہوتا ہے. آخری عشرے میں لوگ دکان لگاتے ہیں، جو لوگ پھل فروٹ بیچتے ہیں. آپ صرف، میں تو رمضان میں صرف بتاتا ہوں، پھل فروٹ خریدیے. کبھی اگر سامان نہیں لینا ہو نا تو بارگننگ مت کیجیے. آپ کو وجہ سے وہ سامنے والا 10 جھوٹ بول دے گا. جیسے آپ مثال کے طور پر آپ چلے گئے تربوز لینے کے لیے، کتنا روپے بولے؟ 30 روپے کلو. آپ کو پسند ہو لیجیے، نہیں تو چلے جائیے. مت بولے گا وہ بہت مہنگا دے رہے ہو. جیسے آپ بولے گا مہنگا دے رہے ہو، بولے گا میں تو 29 میں خریدا ہوں، فوراً جھوٹ بولے گا. آپ کی وجہ سے وہ جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ گناہ آپ کا نہیں ہے، لیکن خواہ وہ گنہگار ہو رہا ہے. تو رمضان میں اس لیے میں اگر پھل فروٹ اگر خریدنے، کوئی بھی چیز خریدنے جائیے نا، آپ کبھی مت بولیے آپ نے مہنگا کر دیا. سامان دیکھیے پوسایا ٹھیک ہے، نہیں تو چپ چاپ آ پڑے، کیا ہوا؟ نہیں بھائی ٹھیک ہے چلتے ہیں، بول کے چلے جائیے. آپ کوئی بھی ایسے خواہ آدمی تو ایک دم سے جھوٹ بولنے کے لیے پریکٹس کر کے کھڑا ہوتا ہے دکان میں. جیسے آپ بولے گا بھائی مہنگا، بول دے میں 29 میں خریدا ہوں. یقبح القول، باتوں میں برائیاں عام ہیں. فحش باتیں، گندی باتیں، غلط باتیں، سب سے بڑھ زیادہ جھوٹ، اور اس سے بڑھ کر شرکیہ باتیں. 1,00,000 گالی کے مقابلے میں ایک شرک جو ہے نا اس سے بھی بڑا ہے. ہمارے یہاں پہ لوگ کیا ہے، لڑکے لوگ فلم کے گانے گاتے ہیں جس میں کفر ہوتا ہے نا. بہت سارے لڑکے قوالی سن لیتے ہیں. وہ بہت پرانا زمانے کا واقعہ ہے، پرانا زمانہ تو نہیں ہے، میں پڑھتا تھا مالیگاؤں میں. تو مالیگاؤں میں ایک ہوٹل ہے پہلوان ہوٹل، بہت فیمس ہوٹل ہے. مدرسے کے سبھی بچے وہاں چائے پینے جاتے ہیں. تو رمضان کے مہینے میں اسی راستے سے وہ ہوٹل کے جسٹ بازو میں گیس سلنڈر کی آفس تھی. ہم لوگ گئے تھے گیس لینے کے لیے. رمضان کے مہینے میں کا صبح 10-11 بجے کا واقعہ ہوگا. تو گانا بج رہا تھا ہوٹل میں. تو ایک آدمی آ کر ایک دم غصہ آیا، کم بختو، ذلیل ہو، روزے کا خیال نہیں ہے، گانا بجاتا قوالی لگا. میں نے کہا دل میں کہ یا الہی، گانا ہٹا کر بھی قوالی لگا گا. یہ تو نارمل کوئی گناہ کر رہا تھا وہ شرک کرے گا. لوگ سمجھتے ہیں نا قوالی اچھی چیز ہے، چل رہا ہے وہی سب. رمضان کا مہینہ آئے گا، لوگ قوالی کا باکس لگا لیں گے اور ساتھ میں لنگڑے آدمی کو ٹھیلے میں رکھ کر کے ڈھکیل کے بھیک مانگیں گے. ٹرینڈ ہے. مدرسے سے چندہ کرنے آئیں گے، بولتے ہیں میرے مدرسے کا 2.5 لاکھ روپے کا قرضہ ہے. پتہ نہیں رہتا بھی ہے قرضہ کہ نہیں رہتا. میں تو بہت سارے اداروں کو جانتا ہوں جن کو کوئی قرضہ ورضہ نہیں رہتا، جھوٹ بولتے ہیں. ہمارا علاقہ باڑھ کا علاقہ ہے بھائی، گاؤں میں ایک بھی ندی نہیں ہے، بنا ندی کے باڑھ آتا کہاں سے ہے؟ 250 بچے پڑھتے ہوں گے، لکھ دیں گے 2,500 بچے ہمارے مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہے نا. 30 اسٹوڈنٹ ہے تو 300 اسٹوڈنٹ ہمارے یہاں پڑھتے ہیں. ایک آدمی بنگلور میں تھا، ایک آدمی چندہ کرنے کا کہا مغربی بنگال کا واحد اہل حدیث ادارہ، یہ کیوں ہے؟ جھوٹ بولنے کی بھی حد ہوتی ہے. واحد اہل حدیث، تمہارے ڈسٹرکٹ میں 36 مدرسے ہیں اہل حدیثوں کے، بولتے واحد اہل حدیث مدرسہ، یہی اکیلا ایک اہل حدیث مدرسہ ہے پورے بنگال میں. جھوٹ، جس کو دیکھو اس کو جھوٹ. کسی مدرسے والے سے پوچھ لیجیے کہ آپ کا مدرسے میں زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ چلے گا؟ تو کبھی نہیں بولے گا کہ نہیں میرے یہاں پہ ایسا کوئی نہیں جو زکوٰۃ کھانے کا مستحق. سب کے مدرسے پتہ نہیں کہاں سے 10 15 25 30 یتیم بچے بھی آ جاتے ہیں، ہے نا، وہاں زکوٰۃ کھانے والے بھی آ جاتے ہیں، سب ٹھیک ہے، سب چلتا ہے. کتنے بول رہے ہیں جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے، چوری کر کے کمانے والے پیسہ مت لیا کرو. ٹھیک پہنچ جاتے ہیں پیسہ لینے کے لیے. بیڑی کے کمائی والے کا یہاں جاؤ پیسہ لینے کے لیے، موٹا پیسہ دیتا ہے تو دیکھو لائن لا کے بیٹھے ہوئے مولوی لوگ. اس سے پیسہ لینے کے لیے بدعت بھی کرنا پڑتا ہے. نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرنے سے پیسہ نہیں دیتا ہے. اہل حدیث مولوی لوگ جا کے کرتا ہے تاکہ ان سے پیسہ لے. کیوں؟ کم سے کم 2.5 لاکھ 3 لاکھ 1 لاکھ کے نیچے تو دے گا ہی نہیں، لے رہا ہے. وَيُقَبَّحُ الْقَوْلُ، باتوں میں جھوٹ، باتوں میں جھوٹ، باتوں میں برائیاں. اس کو تانا دے دیا، اس کو تانا دے دیا، تو چھوٹا جاتا آدمی ہے نا،
تے برباد آدمی ہے، تیرے سے نہیں ہوگا، تیری اوقات نہیں ہے، تیری حیثیت نہیں ہے۔ لا، ساس بہو سے تیرے باپ نے نہیں سکھایا، تیرے ماں نے نہیں سکھایا، تیرے گھر میں ایسے ہی ہوتا ہوگا، بہو کو ساس تانا مارتی رہتی ہے، اور بہو بھی جب میرے گھر میں ایسا نہیں ہوتا، میرے گھر میں ویسا نہیں ہوتا، آپ کے گھر میں ایسا ہوتا، میرے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، تیرا خاندان ویسا تو تیرا خاندان ویسا، وہی تو بہت قول، میاں بیوی میں جھگڑا۔ آفت اللسان نام کی کتاب تقریباً 30 سے 35 مصیبتوں کا ذکر کیا گیا آفت اللسان میں، زبان کی مصیبتیں، کذب، جھوٹ، وہی قبح القول۔ طارق جمیل بیٹھ گیا، یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہا ہے، جھوٹی حدیث بیان کر رہا ہے، تو باتوں میں برائیاں بہت آتی ہیں۔ وَيُحْبَسَنَّ الْعَمَلِ، عمل روک لیا جائے گا، عمل کوئی نہیں کرے گا، ہے نا، عمل کوئی نہیں، ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، ہوگا، کریں گے، یہ بات کسی کے پاس نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے، ہونا تو بہت کچھ چاہیے، کرے گا کیا وہ بتا۔ وَيُحْبَسَنَّ الْعَمَلِ، عمل غائب، عمل ندارت۔ آج جمعہ میں آپ فجر کی نماز کے اوپر تقریر کیجئے، کل اتنی مسلم، ایمانداری ہونی چاہیے، سب دوسروں کے لیے شریعت، اپنے لیے کسی کو کوئی شریعت نظر نہیں آتا، نہ مولوی نہ عوام، سب کا ہی حال ہے۔ میں کم سے کم کہتا ہوں کہ کم سے کم اتنا تو ہو کہ آدمی 3-4 چیز میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہ ہو، 3-4 چیزیں موٹی موٹی ہیں، نو کمپرومائز، زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے اس مسئلے میں۔ مثال کے طور پر شرک کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، لوگ کر رہے ہیں، نہ توحید کی دعوت ہے، نہ شرک سے اجتناب، شرک کے محفلوں میں بیٹھ بھی رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر بدعت کا مسئلہ ہو، نو کمپرومائز، زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے اہل حدیثوں کے ہے، نہیں ہے، دوستی یاری میں، اس میں اس میں چلتا ہے، رزق حلال، زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے، نہیں، دوسروں کے لیے بہت شریعت ہے۔ آپ اگر کسی حرام کما کھانے والے کے یہاں دعوت پہ چلے گئے نا، آپ مجرم ہیں، حرام کھانے والے کے۔ میرا کوئی حرام کھانے والا جان پہچان کا ہے تو میں تو تبلیغ کرنے گیا تھا، میں تو اس کو اس لیے بولنے گیا تھا تاکہ وہ سدھرے، نہیں جائیں گے تو پھر بات تھوڑی بنے گی، جانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، تب شریعت بدل جاتی ہے۔ ایسے ہی کاٹ کر نہیں رکھا جا سکتا، جوڑنا چاہیے۔ کیا جوڑ رہے ہو تم؟ فیویکوک کی کمپنی ہے تمہاری، ساری شریعت ممبر تک رہ جاتی ہے، عمل نہیں ہے۔ اسلام واٹس ایپ میں ہے، فیس بک میں ہے، انسٹاگرام میں ہے، اسٹیٹس میں ہے، کہاں نہیں ہے؟ عمل میں نہیں ہے۔ لائبریریوں میں اسلام ہے، جتنے لوگ دینی اسٹیٹس لگاتے ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ وہ اسٹیٹس لگانے سے پہلے ایک بار عمل کرنا شروع کر دیں۔ میں عمل کرتا ہوں پھر اسٹیٹس لگاؤں گا، یا تو اسٹیٹس لگانا چھوڑ دے گا یا تو سدھر جائے گا، یا تو اسٹیٹس لگانا چھوڑ دے گا یا تو سدھر جائے گا۔ اسلام اسٹیٹس میں رہ گیا، بہت زبردست اسٹیٹس لوگ لگاتے ہیں، ہم تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، امید اللہ کے سوا کسی سے نہیں رکھتے، بات بہت اچھی لکھا، پھر دیکھو اس کو دن بھر کیا کرتا ہے۔ وَيُحْبَسَنَّ الْعَمَلِ، عمل روک لیا جائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُقْرَأُ فِي الْقَوْمِ الْمُسَنَّاتِ، لوگوں میں مسنات پڑھا جائے گا۔ یہ مسنات کیا ہے؟ کہ یہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب میں نہیں ہے، یعنی قرآن حدیث کے علاوہ سب کتابیں پڑھی جائیں گی۔ اب دیکھ لیجئے ہمارے یہاں مسجد میں کبھی بیٹھ جائیے کسی ایسے آدمی سے جو گورنمنٹ کا جاب کرتا ہے، کسی اچھی پوزیشن میں، وہ کارل مارکس کو کوٹ کرے گا، ایرسٹاٹل کو کوٹ کرے گا، ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ ماؤ زیدون کو کوٹ کرے گا، وہ ہٹلر کو کوٹ کرے گا، نہرو کو، پٹیل کو، ان سب کی کتابیں پڑھ رکھا ہے۔ بول تو سورہ فاتحہ سنائیے تو بیچارے کی ہوا نکل جائے گی، اس کو بھی پتہ نہیں ہے۔ دنیا کی ہر کتاب پڑھا ہے، سائنس کی تھیوری یاد ہے، میتھس کی تھیوری یاد ہے، میتھس میں، سائنس میں PhD کر لیا ہے، قرآن نہیں سیکھا۔
میں آپ کو بتاؤں، حالت یہ ہے 50 سال کا نمازی اس کو الف اور حمزہ میں فرق نہیں پتا ہے۔ 50 سال کا نمازی اس کو الف اور حمزہ میں فرق نہیں پتا ہے، 50 سال کا نمازی، کیونکہ اس نے قرآن سیکھا ہی نہیں ہے نا۔ میں آپ کو ایک ٹاپک نہیں ہے لیکن ایک بات بتاتا ہوں آئی قرآن کی۔ ایک ہوتا ہے الف، جب اس پر زبر لگ جائے تو اس کو الف نہیں پڑھتے ہیں، اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک بزرگ آدمی تقریباً ہو جائے گا 50-55 سال کے، 30-40 سال سے تو کنٹینیو نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ الف اور حمزہ میں فرق ہوتا کیا ہے، پڑھ رہے نماز۔ آج جو حالت ہے نا، جنریشن نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے بعد ان کو نماز کی پوچھ لو 10 دعا کے علاوہ 11واں دعا اس کو یاد نہیں ہے۔ اس نے دین سیکھا ہی نہیں ہے، اس نے سب سیکھا، نیا موبائل چلانا سیکھا، اس کا فیچر چلانا سیکھا، واٹس ایپ میں اسٹیٹس لکھنا سیکھا، ہے نا، میں کیا کہتے ہیں ٹیکسٹ کرنا سیکھا، سب سیکھا، لیکن کیا قرآن نہیں سیکھا۔ شیخ عزیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے، ان کی جوانی کا ایک ویڈیو ہے، بہت عربی زبان میں ہے، پتہ نہیں کہیں وہ کس ملک میں گئے تھے کسی کام سے، لائبریری وغیرہ تو بہت کھوجتے تھے، دنیا کا جو بھی لائبریری کے بارے میں پتہ چلے ڈھونڈ نکالتے تھے وہ۔ تو ان کو کسی نے کہا کہ تقریر کیجیے، تو بولے بھائی میں تو یہاں لائبریری میں آیا تھا، بول رہے ہو تقریر کرنے تو کر دیتا ہوں، تو اس تقریر میں وہ بولے۔ آج کے ڈیٹ میں جہالت یہ کوئی ریزن ہی نہیں ہے۔ کوئی کہہ دے کہ فلاں آدمی جاہل ہے اس لیے گناہ کیا، وہ بچ ہی نہیں سکتا قیامت کے دن۔ جہالت والا عذر ختم ہے آج کے ڈیٹ میں، عذر بالجہل ختم۔ بولے کیوں؟ کہ اس لیے کہ کوئی کہے کہ مجھے عربی نہیں آتی، تو وہ جو زبان جانتا ہے اس زبان میں قرآن حدیث کا ٹرانسلیشن موجود ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا، تو جو زبان میں بات کرتا ہے اس زبان میں اسلام کے کتابوں کی بنیادی آڈیو ویڈیو موجود ہے، اب وہ کہاں بھاگے گا؟ کوئی اگر کہے کہ جی مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا، تو علماء کے آج کے نہیں سابقہ علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں عقیدے کے اوپر، ان کی پورا درست کا پورا کتاب ویڈیو میں موجود ہے، آڈیو میں۔ ایک سال پہلے میں شروع کیا تھا، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کا درس دی، اس کا پورا آڈیو یوٹیوب میں خالی ایک کیا بولتے تھمبنیل ڈال کر کے پورا آڈیو ان کا صحیح بخاری کا عربی زبان میں یوٹیوب میں موجود ہے۔ جس کو عربی آتی ہے وہ شیخ عثیمین کا پورا آڈیو صحیح بخاری کا سن سکتا ہے۔ ابھی میں اپنے استاد کا بتایا تھا شیخ نیاز احمد طیب پوری، ان کا پورے صحیح بخاری کا درس ویڈیو کی شکل میں موجود ہے۔ عقیدے کی کتنی ساری کتابوں کا ویڈیو آڈیو موجود ہے، جو سیکھنا چاہے۔ تو جہالت نہیں جاننا آج کے ڈیٹ میں ختم ہے۔ آج یہ سب پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا ہے تو قرآن نہیں پڑھتا ہے نا۔ تبلیغی جماعت والے کے ساتھ انہوں کی لڑائی کس بات کی ہے؟ اسی بات کی۔ وَيُقْرَأُ فِي الْقَوْمِ الْمُسَنَّاتِ، لوگ مسنات پڑھیں گے، وہ کتاب پڑھیں گے جو قرآن نہیں ہے۔ فضائل اعمال کا درس ہوگا، بھئی قرآن کا درس دے، حدیث کا درس دے۔ اب نے نکالے نئے منتخب حدیث، اس سے کتنی حدیثیں صحیح ضعیف ہے وہ بھی چیک کرنا، لا کے رکھ دیا منتخب حدیث پڑھو۔ اور فضائل اعمال لکھنے والے مولویوں کو دیوبندی لوگ محدث مانتے ہیں کہ محدث تھے بہت بڑے، اور یہ لکھی کتاب وَيُقْرَأُ فِي الْقَوْمِ الْمُسَنَّاتِ۔ اسکول کالج کے بچوں کو دیکھیں نا، ناول پڑھتے ہیں، پوری 500-600 پیج کی پوری ناول پڑھ ڈالی۔ اردو پڑھنے کے لیے لوگ ناول پڑھتے ہیں، ایک سے ایک ناول پڑھتے ہیں، اس کو پکڑ کے بولیے کہ تم نے پورے قرآن کا کسی ایک پارے کا پورا ترجمہ پڑھا ہو تو بتا دو مجھے۔ نہیں پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر 50 پیج کی ایک کتاب پوری پڑھی ہو زندگی میں؟ نہیں پڑھا۔ توحید کے اوپر کسی ایک کتاب کو پورا پڑھا ہو، 2-4 پیج پڑھ لیا ہو؟ نہیں پڑھا۔ کسی صحابی کی زندگی کی سیرت میں سے کوئی کسی ایک صحابی کی سیرت، جس صحابی کو تم رول ماڈل مان لیتے ہو، جماعت اسلامی علیہ عمر کو سب سے بڑا رول ماڈل مانتے ہیں،
چلو عمر ہی کی زندگی کی کوئی ایک کتاب 20 پیج کی پڑھ لی، نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا. کیا پڑھا؟ دنیا کی سب چیزیں اس نے سیکھی. اس کو انگلش بھی اچھی بولنی ہے، اس کو انگلش اچھا لکھنا ہے، اس کو انگلش کے بارے میں اچھی جانکاری چاہیے. بات کرے تو لگے کہ ویل ایجوکیٹڈ ہے، اور نہیں جاننا ہے تو کیا قرآن حدیث نہیں جاننا. وہی بھی بہار میں ایک صاحب بیٹھے تھے، وہ جوائنٹ سیکرٹری کا جاب میں ہے، اس میں کیا کہتے ہیں بہار سرکار میں ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جوائنٹ سیکرٹری، مطلب دن میں 3-4 بار تو سی ایم سے ملتا ہی ہوگا. تو بیٹھا ہوا تھا، بڑا لمبا ڈینگ ہانک کے وہاں کا، یہ ہم کو جانتے ہیں، ہم جوائنٹ سیکرٹری ہیں بہار سرکار میں. ہم نے کہا ہم کو جانتے ہیں، ہم کون ہیں؟ پھر میں اس کو بولا کہ بات بتائیے، آپ نے جو پڑھا وہ تو ہم کل پڑھ لیں گے، ہم نے جو پڑھا وہ تو آپ اس زندگی میں پڑھ ہی نہیں پائیے گا. دے دیتے آپ کو 2 سورہ یاد کرنے، دیکھیں کتنے دن میں آپ یاد کر کے آتے ہیں، نہیں ہوگا. لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے میں لے کے آئیں گے تو گھر میں لانے والا کوئی نہیں ہے، ٹائم نہیں ملتا، یہ ہے، ٹیوشن سے چھٹی نہیں ملتی، ایسا ہے تو ویسا ہے. لیکن صبح اٹھ کر کے بنا برش کیے ہوئے لنگی پکڑ کر کے اٹھا کر کے کان پکڑ کر کے بچے کو اسکول کے گیٹ تک پہنچا کے آتے ہیں. یہ قیامت کی نشانی ہے. لوگ قرآن سیکھنا چھوڑ دیں گے، دنیا کی سب چیزیں سیکھنا پسند کریں گے. جو بچہ کامرس پڑھتا ہے اس کو دیکھو، اتنی ساری کامرس کی بکیں الگ الگ رائٹرز کی رکھی ہوئی پڑھ رہا ہے. جو سائنس پڑھتا ہے اتنی ساری کتابیں وہ پڑھ رہا ہے. نہیں، جو سیریسلی پڑھ رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. جو ٹائم پاس کے لیے پڑھ رہا ہے اس کی بات میں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، کتابیں پڑھ رہا ہے، جو ٹاپک پڑھنا ہے کتاب پڑھ رہا ہے. لیکن کوئی آدمی آپ کو سیریس نہیں ملے گا جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے. ایک آدمی بولے ہم اپنے بچے کو حفظ کرانا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑھیا ہے. اب بتائیے کوئی حافظ ہو جو دن میں 1 گھنٹہ ڈیلی پڑھائے، بولے اس سے تھوڑی قرآن حفظ ہوگا. آپ پھر کسی ٹیچر کو بول دیجئے اسکول کا، یا ہم اپنے بچے کو سائنٹسٹ بنانا چاہتے ہیں، کوئی سائنٹسٹ ہو میرے گھر میں آ کے 1 لاکھ روپے میں نے ٹیوشن لے ڈیلی 1 گھنٹہ پڑھا کے سائنٹسٹ بنا دے میرے بیٹے کو. نہیں ہوگا نا. تو پھر آپ کیسے سوچتے ہیں کہ 1 گھنٹہ آپ کا بیٹا کسی عالم سے پڑھ لے گا اور حافظ قرآن ہو جائے؟ اتنے آسان ہے. لوگوں نے کھیل تماشا. تو قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُقْرَأُ الْمُحْسَنَّاتُ، اور لوگ وہ کتابیں پڑھیں گے جو اللہ رب العالمین نے اس دنیا والوں کے لیے نازل نہیں کی. دنیا بھر کے سارے علوم انسان حاصل کرنا چاہے گا، لیکن اگر حاصل نہیں کرنا چاہے گا تو قرآن اور حدیث پڑھنا نہیں چاہے گا. یہ ہے قیامت کی نشانی. انشاءاللہ اگلے درس میں مزید گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو